فرعون کا نظام کیا ہے؟ آج دنیا میں سائلنٹ طریقے سے فرعون کا نظام چل رہا ہے. بے حیائی، برائی، ظلم، قید، پابندیاں، مردوں کو مار دینا، عورتوں کو چھوڑ دینا، بچوں. اس زمانے میں فرعون کا اپنا سسٹم تھا. آج سسٹم ظاہر میں ویسا نہیں ہے، باطن میں ویسا ہی ہے. آج آپ کے برین کے ذریعے سے وہ مردوں کو مار دیتا ہے، عورتوں کو غلام بنا رہا ہے، خواہشات کا غلام، آرزوؤں کا غلام. سوشل میڈیا اس ٹائم جس فرعونیت کا مظاہرہ کر رہا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا. لوگوں کے وجود میں خود نمائی پیدا کرنا، میرے کتنے فالوورز ہیں، میرے کتنے لائکس ہیں، میں اپنے آپ کو دکھاؤں. انسان آج کیا کر رہا ہے؟ صرف دکھانے کے لیے اپنے گھر کی باتیں، اپنے کمرے کی ویڈیو، اپنی پرائیویٹ چیزیں، ہر چیز کیوں ڈال رہا ہے؟ اصل کیا پرابلم ہے اس کو؟ کیونکہ فرعونیت کے نظام نے ظاہری حیا کو بھی کھینچ لیا. نظام ہے. جب آپ کو پلیٹ فارم ملے گا تبھی تو آپ برباد ہوں گے. آپ کے پاس آپشن نہ ہو، اتنا ایزی ایکسس نہ ہو ہر چیز اپلوڈ ہونے کا. اور اپلوڈ کہاں ہو رہا ہے؟ فری. ابھی میں یہاں کے پیکج دیکھ رہا تھا، 480 روپے میں 60 GB. دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں 1 GB مہنگا ہے. خریدنے جائیں آپ، یورپ جائیں، 30 یورو 1-2 GB دیا انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے. بھائی تھوڑا سا تو بڑھا دیں، 10 GB کر لو. یہاں 480 روپے 50 روپے، 600 نیٹ ورک، پتہ نہیں یہ کال، اور 60 GB. کیوں؟ تاکہ یہ بچے نیٹ فلکس بیٹھ کے دیکھتے رہے، یوٹیوب دیکھتے رہے، ٹک ٹاک دیکھتے رہے. نظام ہے. کیا دیکھنا ہے انہوں نے؟ فزکس تھوڑی پڑھنی ہے، میتھس تھوڑی پڑھنی ہے، کیمسٹری تھوڑی پڑھنی ہے انہوں نے. حیا. یہ جب اس سسٹم میں آپ بڑے ہوں گے، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے کہہ رہا ہوں، جنرل کہہ رہا ہوں، تو آپ کیسے آپ الہی نظام میں انٹر ہو پائیں گے؟ کیسے ہو گیا؟ کوئی جو ہے وہ متوجہ کرنے والا، کیونکہ ہم خود متوجہ نہیں ہیں، ہم آپ کو کیا متوجہ کریں گے؟ کیونکہ ہم مولوی حضرات تو خود اپنی لائکس میں پڑے ہوئے، کس نے کتنے ویوز لے لیے، کس نے کتنے وہ لے لیے. ہم تو اپنے پھنسے ہوئے، کس کی مجلسیں کتنی جگہ لائیو جا رہی ہیں. وہ بھی خطرناک ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضروری نہیں ہے، بہرحال مجلس یہاں سے دنیا میں جاتی ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہماری خواہشات، ہماری آرزویں ہدف امام حسین سے بہت دور چلی گئی ہیں. چاہے آپ عزاداری کیوں نہ کر رہے ہو، آپ بھی عزاداری پہ آتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں چلو ایک ویڈیو بنا کے تھوڑا اپلوڈ کر دیں، پھر دیکھیں کتنے لوگوں نے لائک کیا. آج میں نے ویڈیو ڈالی تھی، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ آپ کو کس چکر میں پھنسا دیا گیا ہے؟ کس چیز میں گریب کر لیا گیا ہے؟ یہ سسٹم کوفہ میں جو ابن زیاد ملعون نے جو پینیٹریشن کی ہے، جو میڈیا وار چلائی ہے، اس نے حضرت مسلم کو اکیلا کر دیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے وہ آیا. پہلی اسٹریٹجی ابن زیاد کی کیا تھی؟ محروپیہ، روپ بدل کر آنا، سچ نہیں بتانا. کس طرح آیا وہ؟ کوفہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کوفہ میں خط لکھے گئے، لوگوں نے بولا مولا آ جائیے. کوفہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ امام کا. کس حلیے میں آیا؟ مقدس حلیے میں کوفہ میں انٹر. کیا ہوا؟ اتنے سارے کوفہ والے تھے، 3-4 لوگوں کو روک نہیں سکتے تھے. نفوذ کیا. جہاں آپ کے احساس اور جذبات ہے، دشمن وہیں سے نفوذ کرتا ہے، وہیں سے نفوذ کرتا ہے. دشمن آپ کے سامنے نہیں آئے گا زہر کھا لو، چاکلیٹ کے اندر زہر دے گا، یہ لو کھاؤ. دشمن سمجھنے کی خوب ضرورت ہے. اگر آپ اس دوسری چیز کو جو توحید کے مقابلے میں ہے اسے انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، امام تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کو پتا تو ہو کہ سامنے والا رکاوٹ کیا دے رہا ہے. اب یہ سسٹم سب سے پہلے آ کر
جہاں معاشرے کو دھوکے میں ڈالتا ہے، جہاں نفسوں کو خریدتا ہے، جہاں اجتماع کو اغوا کر لیتا ہے، اجتماع اغوا ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ پوری دنیا میں ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ پوری دنیا میں ذکر کے باوجود بھی ہم تبدیلی اس طرح نہیں لا پا رہے جس طرح لانی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اغوا ہو جاتے ہیں۔ ہم یہاں سے باہر نکلتے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب میں مانچسٹر میں تھا، میرے دوست ساتھ تھے، ان کی ڈیوٹی تھی، روز مجھے مجلس میں لے کے جاتے تھے وہ، ان کے چکر میں مجھے روز مجلس بھی نہیں پڑھنی پڑتی تھی، ریپیٹ بھی نہیں کرتا تھا میں تو روز، یہ تو ساتھ میرے ہوتے۔ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب مجلس میں تو ایسا لگتا ہے کہ بس انسان ٹکرے مار دے، توبہ، لیکن ویسے باہر نکلتے ہیں پھر وہی دنیا، وہی چیزیں آ جائیں۔ وہ دنیا ایسی ہے، دنیا کہ ہماری تو کوئی اتنی حیثیت بھی نہیں، نہ ہمارے زبان میں اتنی تاثیر ہے۔ لوگ رسول خدا اصحاب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے دنیا واپس آ گئی۔ رسول خدا فرماتے ہیں اگر ہر وقت تمہاری حالت ایسی رہے تو ملائکہ تمہارے ہاتھوں کو چومنے لگ جائے۔ اب یہ فطرت ہے انسان، اور یہ بہرحال جہاں انسان بری چیز بھول جاتا ہے وہاں اچھی چیز بھی بھول جاتا ہے، لیکن تکرار، ریپیٹیشن انسان کو بچا کے رکھتی ہے۔ اسی لیے 5 وقت کی نماز ایک چھوڑ دو گے، دوسری چھوڑ دو گے، تیسری چھوڑ دو گے، چوتھی چھوڑ دو، 5 تو پڑھو گے، آج چھوڑ دو گے کل تو پڑھو گے۔ کیوں رکھی ہے؟ ہفتے میں 1 دن عبادت نہیں ہے، اسی لیے عزاداری بھی ہر وقت ہے۔ آپ کا اپنا بھی کوئی مر جائے حسین کو یاد کرو، وہ کیوں؟ کیونکہ حسین کو بھولنا نہیں ہے، اور یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ چیز جو انسان کو سب سے پہلے توڑتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان علم اور فہم اور دین کی طرف محنت نہیں کر رہا۔ ہم جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، جن لوگوں کے لیے آج آئے عزیزان محترم، میں نے آہستہ آہستہ اسٹیپ آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے قلب کو روشن کریں۔ قلب کو روشن کرنے کے لیے ظاہر ہے عقل جو ہے، خداوند متعال نے عقل کو 70-75 لشکر دیے ہیں۔ حدیث عقل و جہل جو ہے اس میں اللہ نے عقل کو لشکر کیا ہے؟ شجاعت، صبر، استقامت، ایمان، یہ سب عقل کے لشکر ہے۔ اور عقل ان لشکروں کے ساتھ کیوں اللہ نے عقل کو اتنی بڑی چیز دی ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو بھی عقل کو دیا عقل نے اس کو قبول کر لیا ہے۔